اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق سچوں کو پسند کرتا ہے، سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پر ہمارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تجارت میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ کا استعمال۔ اور اللہ کے نبی نے کہا سچ بولو، بندہ برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور برابر جھوٹ بولتا ہے یہاں تک اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ بولو، اللہ کے نبی نے ساری زندگی سچ بولا، اور ان کے ماننے والے جھوٹ پر اپنی زندگی چلاتے ہیں، جھوٹ پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جھوٹ پر دن رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد دعویٰ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اور ایسا نہیں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد اخلاق کی بات آئی۔ اللہ کے نبی نے توحید بعد میں بتائی، نماز بعد میں بتائی، روزہ زکوٰۃ حج بعد میں بتایا۔ پہلے مکہ والوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ صادق و امین ہے، یہ سچے اور امانت دار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے امت کو ڈرائیے، جائیے لوگوں کو دین بتائیے، جائیے لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے کیا سوال کیا تھا؟ پہلے اپنے اخلاق کو منوایا، پہلے اپنے کردار کو منوایا، پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا۔ سب سے پہلا سوال، اے لوگوں، اے مکہ والو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، هل انتم مصدقیہ؟ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ کیا تم میری باتوں کو قبول کرو گے؟ کیا تم میری باتوں کو اہمیت دے گے؟ کیا تم میری باتوں کے مطابق عمل کرو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان کیا کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ 40 سال جس مکہ میں آپ نے زندگی گزاری، 40 سال جن کے ساتھ آپ نے عمر گزاری، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور جب جھوٹ بولتے نہیں سنا ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، ہم آپ کی باتوں کو قبول کریں گے، ہم آپ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العالمین قرآن میں اخلاق اور بد اخلاقی کا بار بار بیان کرتا ہے۔ اکثر میں اپنے خطبوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھا کرو۔ سورہ حجرات، اللہ رب العالمین نے اس میں اخلاق کیا ہے بتایا اور بد اخلاقی کیا ہے بتایا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں، قرآن کی اس سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جب تک کنفرم نہ کر لیا کرو یقین مت کیا کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کرو۔ آج ہمارے یہاں سارے جھگڑے اسی بنیاد پر تو ہیں، اس نے میرے بارے میں ایسا بولا، اس نے میرے بارے میں ایسا بولا، اس نے تو ایسا کہا ہی ہوگا، اس نے تو ایسا بولا ہی ہوگا، کسی نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ شریعت کہتی ہے جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک مانا مت کرو۔ آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں وہ شخص ملا تھا، وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، اب تو اتنی آسانی ہے الحمدللہ ہمارے پاس فون ہے، اس میں آؤٹ گوئنگ ٹوٹل فری ہے، آپ ڈائریکٹ اس آدمی کو فون لگائیں کہ بھائی ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور یہ بتا رہا ہے کل آپ نے میرے بارے میں ایسا بولا، آپ نے بولا، وہ کہے گا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا نہیں بولا، بات ختم، جھگڑا ختم، لڑائی ختم۔ شریعت کہتی ہے کنفرم کیا کرو، چیک کیا کرو، اس کی جانکاری لے لیا کرو، اس کو کنفرم کر دیا کرو۔ اور آج ہمارے یہاں پر جتنے بڑے بڑے جھگڑے ہیں اس کی بنیاد ہے ہم کنفرم نہیں کرتے، ہم چیک نہیں کرتے، ہم سامنے آ کر بات نہیں کرتے، بلکہ پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پر سامنے آ کر بات نہیں کرتے، سامنے جا کر بات نہیں کرتے۔ آپ نے اگر ایسا کہا اسے کلیئر کیجئے، سامنے والا تسلیم کرے گا، آپ تسلیم کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شریعت نے کہا جب کوئی بات آئے پہلے اسے کنفرم کیا کرو، پہلے چیک کروایا کرو ایسا تھا کہ نہیں، اس کی سچائی کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس پس منظر میں آپ نے یہ بات کہی تھی۔ جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک کسی بات کو قبول نہ کیا کرو۔ شریعت نے یہ پیارا سا اصول ہمیں سکھایا۔